بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت متعارف نام ہے۔ چند صحابہ ہیں جن کا نام ہم بار بار سنتے ہیں، چونکہ ان کی روایتیں مختلف موضوعات پر ہماری نظروں سے بار بار گزرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور چونکہ انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں، اس لیے حدیث کی کتابوں میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے۔ 5374 روایتیں ان سے منقول ہیں۔ 5374 روایتیں ان سے منقول ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت نقل کرنے والے ان کے شاگردوں کو گنا ہے تو وہ 800 سے زیادہ ہیں، ان کے شاگرد جنہوں نے ان سے روایتوں کو نقل کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی۔ یہ رہنے والے تھے یمن میں، ایک قبیلہ ہے قبیلہ دوس، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن ابن صخر۔ ان کے علاقے میں طفیل ابن عامر دوسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اسلام کا تعارف کرایا، اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ تو اس موقع پر اس دعوت کو اور اس پیغام کو سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق تھا، تو سن 7 ہجری میں ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے، غزوہ خیبر کے موقع پر، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے، اور مدینے کو ہی انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ صفہ میں جو صحابہ رہا کرتے تھے ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہ صفے پہ رہا کرتے تھے، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے، ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے یہ زندگی گزارے۔ مقصد وہی کہ یہاں رہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع ملے گا، آپ کے دیدار کا موقع ملے گا۔ بس آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، آپ کے دیدار سے سرفراز ہونے کے لیے انہوں نے صفہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب کبھی کہیں سے کچھ آ جاتا تو کھا لیتے، ورنہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ وہ بے ہوشی کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، اس سے عشق و محبت ہو جائے تو اس کے لیے ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ ساری قربانیاں اس لیے تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو میں سنوں، اسے محفوظ رکھوں، اسے یاد کروں، اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی۔ پوری زندگی آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد سے پوری زندگی آپ کی صحبت میں گزاری، اور آپ سے علم حاصل کرتے رہے، قرآن سیکھتے رہے، دین سیکھتے رہے، حدیث کے حافظ بنے اور قرآن کے بھی حافظ قرآن بھی تھے، اور احادیث میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو 5374 روایتیں ان سے منقول ہیں۔ دوسری طرف عبادت و مجاہدے کا عالم یہ تھا کہ ان کے بارے میں ان کے پوتے
ان کو 3 بیٹے تھے، ایک کا نام بلال، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام محرر، 3 بیٹے تھے۔ تو ان کے ایک پوتے کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور اپنے ایک خادم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ رات کے کو ہم 3 حصے میں کریں گے، عشاء سے لے کر کے فجر تک کے وقت کو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، تینوں میں سے ہر ایک حصہ سوئیں گے، دوسرے کو جگائیں گے۔ ان کی بیوی بسرا بنت غزوان اور حضرت ابو ہریرہ اور ان کے خادم اس طریقے سے ایک تہائی لوگ سوتے اور پھر دوسرے کو جگاتے اور ایک دوسرے کو عبادت میں مصروف رکھتے۔ اس طریقے سے عبادت و مجاہدے میں انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر وقت آیا تو بحرین کے حاکم بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو بحرین کا والی بنایا، گورنر بنایا۔ پھر اس کے بعد مدینے میں بھی گورنر کے عہدے پر فائز رہے، اور پھر 1-2 سال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے علیحدہ کر کے درس و تدریس میں مصروف کر لیا، دین سکھانے میں مصروف کر لیا، اور مدینے میں ہی پوری زندگی گزاری۔ اور بالآخر سن 59 ہجری میں وادی عقیق میں اللہ کے پیارے ہو گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ تو یہ صحابی ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن کتاب ہے۔ ہمیں اپنے صحابہ کو جاننا چاہیے۔ ان حضرات کی زندگی کے ایک صفحے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، جینے کا سلیقہ ملتا ہے، عبادت کا طریقہ ملتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کو ہمیں جاننا چاہیے۔